علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ وکل اتوہ داخرین۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو جو کوئی بھی آسمانوں میں زمین میں ہوگا سب گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہولناکی سے بچانا چاہے گا، اور یہ تمام کے تمام ذلیل و حقیر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے آیت نمبر 87 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے آپ تمام کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اور اس کے بعد جو چند آیات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں نیکی کا عمل کرے گا وہ اس کے حق میں پیدا ہوگا، اور نیکی کے عمل سے مراد وہ اعمال، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا جو بھی عبادات ہو، یا جو بھی نیک اعمال ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق اگر ہے، نبی کی تعلیمات کے اگر مطابق ہے، تو وہ نیک عمل ہے اور وہی قابل قبول ہوگا، اور اسی کو نیک عمل بتلایا جائے گا۔ اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت میں ہوگا، جو عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میچ نہیں ہوگا، بظاہر دیکھنے میں وہ نیک عمل لگتا ہے لیکن وہ نیک عمل نہیں ہوگا۔ تو ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ پوری تفصیل اور تفسیر کے ساتھ ہم اپنے وقت پہ بیان کریں گے۔ یہاں جو یہ آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنے بھی ہیں سب لرز اٹھیں گے، صرف وہ نہیں لرزے گا، اس کو خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوگی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں ذلیل خوار ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور میں پہنچیں گے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ختم کرنا چاہے گا، یہ جو دنیا ہے، دنیا کے نظام کو ختم کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرنا چاہے گا، تو سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ گھبراہٹ رہتی ہے، آپ کو مطمئن نہیں رہتے ہیں، گھبراہٹ رہتی ہے، ایسا کیوں؟ کہا کہ میں کیسے مطمئن ہو جاؤں؟ سور پھونکنے والا سور کے اوپر منہ کو لگائے ہوا ہے اور کان کو اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوا ہے کہ کب اللہ کا حکم اور میں سور پھونک دوں۔ تو یہ جو سور پھونکا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا کہ یہ دنیا اب ختم ہو اور دنیا کا نظام بالکل درہم برہم ہو جائے اور لوگوں کے حساب و کتاب کے لیے قیامت قائم ہو، تو اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا اور وہ سور پھونکیں گے، تو اس زمین پر بسنے والے جتنے بھی ہوں گے سب کے سب مر جائیں گے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب التفسیر کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 ہوگا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ 40 دن، کہا کہ مجھ کو نہیں پتا ہے، کیونکہ نبی سے میں نے صرف 40 ہی سنا ہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا 40 مہینے، کہا کہ مجھ کو نہیں پتا۔ پھر کہا کہ 40 سال، کہا کہ مجھ کو نہیں معلوم ہے، میں نہیں کہہ سکتا، میں انکار کرتا ہوں اس کا کیونکہ مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن اہل علم نے کہا کہ 40 سال۔ اہل علم نے مختلف قرائن اور شواہد کی روشنی میں کہا ہے کہ پہلا سور جو پھونکا جائے گا اور اس کے بعد جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جا بجا اسی چیز کو واضح کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو بارش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور جیسے بارش ہونے سے زمین سے
پیڑ پودے نکلتے ہیں ویسے ہی انسان نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر کہا کہ دیکھو انسان کو جب مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے، انسان کو جب مٹی کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو پورا جسم سڑ گل جاتا ہے سوائے اس ہڈی کے جس کو عجب الزم کہا جاتا ہے. عجب الزم وہ کیا ہے؟ یعنی ہڈی، ایسی ہڈی جو نوک والی ہڈی ہو، جہاں پر جانور کی دم ہوتی ہے وہ ہڈی باقی رہے گی. اور قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اٹھائے گا تو اسی ہڈی سے جوڑ جاڑ کر کے پھر سے انسان کو بنا دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ اور معتبر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 68 میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. جب سور میں پھونکا جائے گا تو زمین پر بسنے والے، آسمان میں بسنے والے سارے کے سارے مر جائیں گے، سارے کے سارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے وہ نہیں گریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا، وہ نہیں گریں گے. اور پھر کہا ثم نفخ فیہ اخری، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے. یعنی بالکل زندہ دیکھ رہے ہیں اور سب کے سب زمین سے نکل کر کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. تو معتبر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو گھبراہٹ طاری ہوگی، آسمان و زمین میں جتنے بھی ہوں گے سب کے سب گھبرا جائیں گے، سارے کے سارے پریشان ہو جائیں گے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا سورۃ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87، اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہوں گے سب کے سب گھبرا جائیں گے، الا من شاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے یا ان مخلوقات کے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ وہ اس ہولناکی میں نہ پڑے، وہ نہیں گھبرا پائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں 4 طرح کے اقوال تفسیر کی کتابوں میں ملتے ہیں. پہلا قول جو ہے وہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں گھبرانے والوں میں سیدنا جبرائیل، سیدنا میکائیل، سیدنا اسرافیل اور ملک الموت علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے. یہ سارے فرشتے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، لہذا منکرین حق کے اوپر جو گھبراہٹ طاری ہوگی وہ ان لوگوں پر طاری نہیں ہوگی. بعض لوگوں نے کہا کہ شہداء، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ شہداء. اور شہداء کیوں؟ تو اس کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور رزق پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ان کے اوپر گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی. اور تیسرا قول جو ہے وہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ جن کو گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں گے. جن کے اوپر سور پھونکنے سے گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور ان کو بے ہوشی بھی نہیں ہوگی. کیونکہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے. حدیث ہے صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4813. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میں اپنا سر اٹھاؤں گا، کیونکہ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد جتنے بھی زمین پر بے ہوش ہوں گے، آسمان پر مرے ہوں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جی اٹھ کھڑے ہوں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور میں پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ تو سب سے پہلے میں اپنا سر اٹھاؤں گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کے لپٹے ہوئے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا بے ہوش ہو کر کے مجھ سے پہلے وہ اٹھ گئے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جن لوگوں کے اوپر ہولناکی نہیں ہوگی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ بے ہوشی اور موت آ چکی تھی. کب؟ جب طور پہاڑ پہ 70 لوگوں کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجلی نازل فرمائی اس میں سب لوگ بے ہوش ہوئے مرے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا تھا. تو محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے قائم ہونے کا منظر پیش فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا
تو اس روئے زمین پر جتنے بھی ہوں گے سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مار دے گا، حتیٰ کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملک الموت کو بھی اللہ موت دے دے گا، اور صرف اللہ الواحد القہار باقی رہے گا۔ اور پھر 40 سال کے بعد جب دوبارہ ملک الموت کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسرافیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائیں گے تو وہ دوبارہ جب سور پھونکیں گے تو پھر سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے آگے فرمایا وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سارے کے سارے بالکل ذلیل و رسوا ہو کر کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ داخرین لفظ کون سا ہے؟ داخرین، یہ دخرہ سے ہے، داخرین جو ہے یہ دخرہ سے ہے، اور دخرہ کے معنی میں 3 صفت پائی جاتی ہے، ایک ذلت، دوسری حقارت، دوسری حقارت، اور تیسرا عاجزی، یعنی عاجزی، ذلت اور حقارت، یہ تینوں صفت پائی جاتی ہے۔ وہ کلن اتوہ داخرین کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جس کے اندر عقل و ہوش بالکل ختم ہو گئے ہو اور بالکل ذلیل بن کر کے ذلت کی اطاعت قبول کر لے، تمام کے تمام انسان جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے بارگاہ میں آئیں گے تو بالکل ذلیل و رسوا ہو کر کے، اور اس طرح سے ہوں گے کہ سب اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہے ہوں گے، سب اپنے آپ کو پریشان حال سمجھ رہے ہوں گے، سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں اب ہم لوگ کا کیا ہوگا۔ سارے کے سارے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی، ان کے ساری ذلت و رسوائی اور ذلیل و حقیر بن کر کے سب کے سب اللہ کے بارگاہ میں بالکل حاضر ہو جائیں گے۔ یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے وقت کے ایک ہولناک منظر کو ہم لوگوں کے سامنے پیش فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم کل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا